السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا طيبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق کا آغاز ہم آیت نمبر 38 سے کریں گے انشاءاللہ، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 38۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا ہے واسطے تمہارے جس وقت کہ کہا جاتا ہے تمہیں لکم انفرو، یہ کہ نکلو تم فی سبیل اللہ، بیچ اللہ کے رستے کے، ثاقلتم الی الارض، تو بوجھل ہو جاتے ہو تم زمین کی طرف، ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگانی میں خوش ہوتے ہو۔ یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی ایک طرف سخت گرمی تھی اور دوسری طرف پھل پک چکے تھے اور درختوں کے سائے لمبے ہو چکے تھے۔ درختوں کے سائے لمبے ہونے سے مراد کہ سردیوں میں دن چھوٹے اور راتیں بڑی، اور گرمیوں میں دن بڑے اور راتیں چھوٹی، تو گرمیوں میں درختوں کے سائے جو ہیں وہ لمبے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے لیے تمام لوگوں کو حکم دے دیا، تمام لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس غزوے کے لیے حکم دیا، اور کچھ لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جانے کے لیے نہ تیار ہوئے۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی وہ لوگ جب ان کے سامنے میدان جہاد یا اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات ہوتی ہے تو زمین کی طرف ان کے پاؤں جو ہے وہ بوجھل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ دھنسنا شروع ہو جاتے ہیں زمین کے اندر، وہ دنیاوی زندگی کو زیادہ ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ تم راضی ہوتے ہو دنیا کی زندگانی کے ساتھ، من الآخرت، آخرت کے بدلے تم دنیا کو پکڑتے ہو، دنیا کو پسند کرتے ہو اپنے لیے۔ جیسا کہ اس دنیا کے بارے میں ایک واقعہ ہم دیکھ لیتے ہیں، عبدالعزیز بن مروان کا۔ اپنے انتقال کے وقت اپنے کفن کو منگوایا اور دیکھ کر کے کہنے لگا، اتنی سی دنیا میں نے لی ہے، اتنی سی دنیا میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، اور مڑ کر اس کو دیکھ کر رونے لگے۔ کیا کہنے لگے؟ اے دنیا، تیرا بڑا بھی بہت چھوٹا ہے، یعنی بہت بڑا دنیا کا سفر ہو وہ بہت معمولی ہے، لیکن تیرا چھوٹا تو ہے ہی چھوٹا، افسوس کہ ہم اس بات کو نہ سمجھ پائے۔ کون یہ بات کہہ رہے ہیں؟ عبدالعزیز بن مروان۔ انتقال کے وقت ساری زندگی بہت خوش و خرم گزارنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ موت کے وقت کیا کہنے لگے کہ یہ موت جو ہے اس کی اصل حقیقت یہی ہے، صرف یہ جو کفن ہے یہ اپنے ساتھ انسان لے کر جاتا ہے، یہ اپنے نیک اعمال دوسری چیز۔ اس واقعے کی روح سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اینڈ میں آ کے افسوس کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہائے افسوس کہ ہم اس بات کو نہ سمجھ سکے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں اس دنیا کی حقیقت ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، مشکات باب کتاب الرقاق کے اندر، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع، یعنی قسم ہے اس ذات کی، اس اللہ رب العزت کی، دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، ایسی ہے کہ تو اپنی انگلی کو ترک کر سمندر کے اندر اور دیکھ اس انگلی کے ساتھ لگنے والا پانی
کتنا ہے. یہ جو انگلی کے ساتھ لگنے والا پانی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا بیان فرما رہے ہیں، یہ جو انگلی پر لگنے والا پانی ہے یہ دنیا اور باقی تمام کا تمام سمندر آخرت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کی تربیت فرما رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، اس دنیا کی تق و دو میں تم لگے ہو، اتنے بڑے سمندر کی تمہیں پرواہ نہیں ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غزوہ تبوک کا حکم دیا تو کچھ صحابہ پیچھے بیٹھ رہنے والوں میں وہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کا نزول فرمایا اور کیا کہا، ارضیتم بالحیات الدنیا، تم کیا پسند کرتے ہو دنیا کی زندگانی کو، من الآخرتی، آخرت کے بدلے تمہیں آخرت سے زیادہ دنیا کی زندگی پسند ہے. فما متاع الحیات الدنیا، پس نہیں ہے دنیا کی زندگانی کا فائدہ، فی الآخرتی، بیچ آخرت کے بدلے الا قلیل، مگر بہت تھوڑا. آیت ہمیں کی روح سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی اور بہت چھوٹی ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ انگلی پر لگنے والا پانی دنیا، باقی تمام کا تمام سمندر آخرت ہے. ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دیکھ لیتے ہیں. مشکات کے اندر یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے، من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فأسر ما يبقى على ما يفنى. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں یعنی جس نے صرف دنیا کو چاہا اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے دین کو چاہا اس نے اپنی دنیا کا نقصان کر لیا، کیونکہ دین داری میں دنیا کا عیش و عشرت نہیں ہوتا. تم کو چاہیے کہ آخرت کے کاموں کو اختیار کرو جو پائیدار اور باقی رہنے والی ہے، فنا ہونے والی دنیا کے پیچھے مت بھاگو دوڑو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے مخاطب کر کے یہ بیان کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، میرے صحابہ تم صرف اسی کو اختیار نہ کرو، تم صرف یعنی کسی کو اختیار نہ کرو، دنیا کو صرف تم نے اختیار نہیں کرنا، بلکہ اللہ سے تم نے کیا دعا مانگنی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے میرے رب تو مجھے دنیا کی بھی بھلائیاں نصیب فرما اور آخرت کی بھی بھلائیاں نصیب فرما، اور مجھے آخرت میں آگ کے عذاب سے بچا لینا، آمین. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کی تربیت فرما رہے. آج مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنی زندگی، معمولات زندگی میں اس دعا کو پڑھتے رہا کیجیے. جب بھی دنیاوی خواہشات آپ کے دل میں آئیں یا دنیاوی امنگیں آپ کے دل میں پیدا ہوں تو اللہ سے دعا کیا کیجیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کتاب البیوع کے باب میں دیکھ لیتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا ظن الناس بدینار ودرہم وتبایعوا بالعینۃ واتبعوا اذاناب البقر وترکوا جہاد فی سبیل اللہ انزل اللہ بہم بلاء فلا یرفعوہ حتی یراجعوا دینہم. یعنی جب لوگ روپے پیسے کی محبت میں پھنس جائیں گے اور بیعانے پر سودا کرنے لگیں گے تو کھیتی باڑی، جانوروں اور دنیاوی کاروبار میں ہی دل لگا بیٹھیں گے، جہاد سے وہ لوگ دور ہوتے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی مصیبتیں، فتنے، پریشانیاں اتارے گا، پھر وہ کبھی بھی ان سے دور نہ ہوں گی جب تک کہ وہ دوبارہ اپنے دین پر قائم اور مضبوط نہ ہو جائیں. اس حدیث کی روح سے ہمیں کیا پتہ چلا، روپے پیسے کی محبت میں پھنس جانا آپ کو دین سے دور کر دے گا، میدان جہاد میں نکلنے سے آپ کو دور کر دے گا. دنیاوی چیزوں کاروبار میں اگر ہمارا دل لگ گیا تو ہم جہاد سے بے فکر ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس بے فکری کے سبب سے، دنیاوی کام کے لیے دین سے دور ہو جانا، اس بے فکری کے سبب میں اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، میرے بندے نے مجھے اتنا چھوڑ دیا، اتنا معمولی سا سمجھ کے میرے بندے نے مجھے چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اس وقت مصیبتیں، پریشانیاں، فتنے ڈالے گا، اور وہ فتنے، مصیبتیں، پریشانیاں اس وقت تک دور نہیں ہوگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ جب تک وہ اپنے دین پر قائم اور مضبوط نہ ہو جائیں، اللہ سے توبہ استغفار پڑھیں اور اپنے دین پر دوبارہ واپس آ جائیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مشکات کے اندر ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے، دنیا کے بارے میں دنیا کی مثالیں بھری ہوئی ہیں، دنیا کی مثالوں سے. بارہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی تربیت فرماتے اور دنیا سے بے رغبتی دلاتے ہیں، میرے صحابہ دنیا کی حقیقت یہ ہے. اور اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دنیا کی حقیقت بتائی. کیا ہے دنیا کی حقیقت؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشکات کی کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. یعنی مجھ کو دنیا سے کیا سروکار، میرا معاملہ دنیا کے ساتھ تو ایسا ہے جیسا کوئی راہگیر کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کر کے چلتا ہو اور بس صرف دنیا ہی ہے.
کسی چھاؤں دار درخت کے نیچے میں نے آرام کیا اور میں چل پڑا. اتنی دنیا اور باقی تمام کا تمام آخرت ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ سے ایک دن فرماتے ہیں دعوا الدنیا لاہلیہا دعوا الدنیا لاہلیہا دعوا الدنیا لاہلیہا. اے میرے صحابہ، چھوڑ دو دنیا کو دنیا والوں کے لیے، چھوڑ دو دنیا کو دنیا والوں کے لیے، چھوڑ دو دنیا کو دنیا والوں کے لیے. 3 دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ الفاظ بولے، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ من اخذ من الدنیا اکثر مما یکفیہ اخذ حتفہ وہو لا یشعر. یعنی کیونکہ جس کسی نے ضرورت سے زیادہ جس سے کہ آخرت خراب ہو جائے دنیا کو لے لیا، اس نے اپنی تباہی کی ہے، اور مرنے کے بعد اس کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس حدیث میں صحابہ کرام سے کیا کہہ رہے؟ ضرورت سے زیادہ ہم نے دنیا کو نہیں لینا. آج میں اور آپ اگر محاسبہ کیجیے اپنا، ہم دنیا کے پیچھے بھاگنے میں لگے، اتنی دنیا کو حاصل کرنے کی دوڑ کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات کو بھول چکے ہیں، دین سے دور ہو گئے. صرف نماز پڑھ لینے کو ہم اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز کو ادا کر دیا، ہمارے تمام معاملات صحیح ہو گئے. فرائض کے بعد سب کے فرائض رکھے ہیں، ہمیں پورے کا پورا دین اسلام کے اندر داخل ہونا ہے، مکمل دین اسلام کے اندر آ جانا ہے. صرف نماز پڑھنے سے ہماری مغفرت اور بخشش نہیں ہوگی. نماز فرض ہے ہمارے اوپر، یہ فرائض الہیہ ہیں، یہ تو کبھی معاف ہی نہیں ہوں گے، چھوڑنے والے کی تو معافی ہی نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ دین جن معاملات میں ہماری تربیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا، حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ یہ نہیں کہ ہم دنیا سے بالکل ہی بے رغبت ہوتے چلے جائیں. دنیا ہمیں حاصل کرنی ہے صرف ضرورت کے لیے. ضرورت سے زیادہ دنیا کو حاصل کرنے میں نے اور آپ نے نہیں لگنا. اللہم احفظنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ضرورت سے زیادہ دنیا خریدنے میں نہ لگائے. ہمارے دلوں سے دنیا کی خواہشات کو ختم کر دے، بے جا خواہشات کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ختم کر دے. آمین. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کی حقیقت کئی حدیث کے اندر ہم نے پڑھ لی. یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اللہ اگر تنفروا یعذبکم عذابا علیما، نہ نکلو گے تو عذاب کرے گا اللہ تم کو درد دینے والا عذاب. ویستبدل قوما غیرکم، اور بدل دے گا یہ تمہارے علاوہ دوسری قوم کو. ولا تضرہ شیئا، اور نہ ضرر کرو گے اس کو تم کچھ بھی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والی ذات ہے. کیا بیان فرمایا جا رہا ہے ان آیتوں کے اندر؟ اگر تم کوچ نہ کرو گے میرے نبی کے ساتھ تو اللہ تمہیں دردناک قسم کی سزا دے گا، اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، اور تم اس کا کچھ بھی میرے نبی کا بگاڑ نہیں سکو گے. اللہ نے اس سخت وقت میں مدد کی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی، جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کوئی ظاہری سامان نہ تھا. وہ واقعہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کا ہے. تھوڑا سا خلاصہ اس کا آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں. جب مکہ میں کافروں نے ظلم و ستم کی حد سے زیادہ ظلم و ستم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کیا، دار الندوہ میں جمع ہو کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تدبیریں کیا کرتے کہ کس طرح اس کو قتل کیا جائے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینے کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ آپ مدینے کی طرف ہجرت کر جائیے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس راز سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مطلع کیا، تو شب کو موقع پا کر دونوں جبل سور کے غار میں انہوں نے پناہ لی، جو مکہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے. ایک غار میں آ چھپے آپ وسلم کے ساتھ، دوسرے صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے. اگلی آیت کے اندر ہم بیان پڑھ لیں گے اس کا. یہ صرف اس آیت میں اس کی مثال اس لیے دی، اللہ کے نبی علیہ اس کٹھن وقت میں بھی اپنے نبی کو اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چھوڑا. یعنی کوئی دنیاوی اسباب نہیں تھا، کوئی ظاہری اسباب تھے ہی نہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنی جان کو بچانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے مدد کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈائریکٹ. آگے حدیثوں میں ہم پڑھ لیں گے کہ کتنے قریب وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہنچ گئے تھے قریش کے کفار. حدیث میں ہمیں ملتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو وہ ہمیں پا لیں گے. اتنے قریب تھے، اور اللہ نے وہاں سے اپنے نبی کی حفاظت کی. تو جب میدان جہاد میں نکلنے کا حکم ہوگا تو صحابہ اکرام کو کیا کہا جا رہا ہے کہ میرے صحابہ آپ اس سے منع نہ کیجیے،
آپ یہ نہ سمجھیے میں چاہوں تو میں آپ کی جگہ ایک اور قوم کو بدل کر لے آؤں جو میرے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرے، میرے نبی جو حکم کرے اس پہ سر تسلیم خم کر لیں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرما رہے، اللہ مگر اگر تنصروہ نہ مدد دو گے تم اس کو، فقد نصرہ اللہ پس تحقیق اللہ نے مدد دی اس کو، اذ اخرجہ الذین جس وقت نکال دیا تھا اس کو ان لوگوں نے، کفروا جو کافر ہوئے، کون سے لوگ؟ کچھ قریش کے کفار، مکہ کے کافر لوگوں نے جب اس کو نکالا، ثانس نینی دوسرا دو میں سے، اذ ہما جس وقت کہ وہ دونوں فی الغاری بیچ غار کے تھے، اذ یقول لصاحبہ جس وقت کہ کہتا تھا اس کا ساتھی رفیق، لا تحزن ان اللہ معنا مت غم کھا تحقیق اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظوں کا ذکر ادھر کر رہے ہیں قرآن کریم میں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ثانس نینی سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے رفیق غار، خوف کھا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ دشمن ہمارے اتنے قریب آ کر پہنچ چکا ہے، اپنے قدموں میں دیکھیں گے تو ہمیں پا لیں گے۔ اپنی جان کا ڈر نہیں ہے، محبت دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے، اپنی جان کا خوف اور ڈر نہیں ہے، ڈر یہ ہے کہ کہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی ایذا اور تکلیف نہ پہنچائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رفیق غار کی کیسے ان کی ہمت کو بڑھا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے ساتھی تو غم نہ کھاتے، بے شک دوسرا ہم دو میں سے تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کوئی بال بھی بیگار نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، میں آپ کے سامنے خلاصہ رکھوں فتح الباری کا، یہاں سے جنگ تبوک کا ذکر ہے۔ ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آ رہے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ دو پہاڑوں کے بیچ کنکریلی زمین، اور اس سرزمین پر کھجوریں بہت ہیں، وہاں ہجرت کا حکم ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ خواب سن کر، جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس خواب کو بیان کیا تو کچھ لوگ سن کر مدینہ کی طرف، اور کچھ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کفار نے بہت تنگ کیا، بہت ستایا، انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک چبوترا جس کو مسجد بنا لیا تھا، اس پر نماز پڑھنے سے روک دیا گیا، تلاوت قرآن پاک کرنے سے روک دیا گیا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے مدینے کا قصد کیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ تھوڑے دن جو ہے انتظار کر لیجئے، شاید مجھ کو بھی ہجرت کا حکم ہو جائے۔ ایک روز اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام معمول کے مطابق دوپہر کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ ابوبکر صدیق مجھے بھی ہجرت کا حکم ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کیا مجھ کو بھی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں، بس اب تم تیاری کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میرے پاس 2 اونٹنیاں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ایک آپ رکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیمت سے لوں گا میں، ایسے نہیں۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جبل سور کے غار میں جا کر 3 دن رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ایک غلام عامر بن فہیرہ اسی جنگل میں اپنی بکریوں کو چرایا کرتا تھا، وہ اندھیرے کے وقت کچھ بکریوں کا دودھ لا کر آپ دونوں کو پلا دیا کرتا تھا۔ پھر ابوبکر صدیق نے ایک دن، جب 3 دن مکمل ہو گئے، اس کے بعد وہ دونوں اونٹنیاں لے کر 4تھے روز غار کے اندر آ گئے۔ 3 دن مکمل ہونے کے بعد 4تھے روز عامر بن فہیرہ غار کے اوپر آ گئے 2 اونٹنیاں لے کر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس نے اونٹنیوں پر سوار کیا، اور خود عامر بن فہیرہ جو تھے وہ پیدل چلے۔ پیار محبت دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے، کہ خود پیدل چل رہے ہیں اور ان کو سواری پر سوار کیے، اپنی سواری پر سوار کیے، محبت دیکھیے۔ اور مدینے کے دریا کے کنارے کے راستے سے روانہ ہوئے۔ جس رات کو پہلے پہل مکہ سے نکل کر غار میں رہے، اس صبح کو کفار مکہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا بھی کیا، یہاں تک کہ جب غار کے قریب یہ لوگ آ گئے، پر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کے قدم نظر آئے تو بڑا اندیشہ ہوا، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قتل کی فکر میں تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اس جڑ کو کاٹ ڈالیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے روبرو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا کرتا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ ان کی ایک غار کی رات پر اور زکوٰۃ کے منکرین سے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد کا اعلان کیا تھا، ان دونوں میں سے ایک دن پر عمر رضی اللہ عنہ کی ساری عمر کی عبادت قربان ہے۔ یہاں پر ایک حدیث اور آپ کے سامنے بیان کرتے چلوں۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ
ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آسمان کے نیچے لیٹے ہوئے، ستارے آسمان سے ستاروں سے بھرا ہوا ہے، اور کیا فرماتی ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ان ستاروں کے برابر کیا کسی کی نیکیاں ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں عائشہ۔ کہنے لگی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، انہیں گمان ہوا کہ شاید اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام میرے بابا کا نام لیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا عمر فاروق کی۔ ایک دم پریشان ہو گئی، کہنے لگی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، میں نے سوچا کہ آپ میرے بابا کا نام لیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں کے برابر ہیں۔ اس بات کو سن کر خوش ہونے لگیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں ابو بکر سے، کہتے ہیں میں تیری ایک رات کی نیکیوں کا بھکاری ہوں ابو بکر، ایک رات کی نیکیاں جو تو نے غار میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ گزاری، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ مجھے ایک رات کی نیکیاں دے دیجئے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے ان کی محبت پر۔ غار سے روانہ ہونے کے بعد کفار مکہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، پہلے ہم نے قصہ کہاں تک پڑھا کہ جب قتل کے در پہ ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے، عامر بن فہیرہ کا قصہ پڑھ لیا کہ وہ لے کر مدینے کی طرف نکل پڑا 2 اونٹنیوں کے اوپر۔ اس کے بعد یہ تمام معاملہ کس لیے پیش آیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کے در پر تھے کفار مکہ کے کافر لوگ، تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے نکلے ہجرت کے لیے، اور غار میں آ کے چھپ گئے، اور غار کے قریب یہ لوگ اتنا قریب آ گئے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے قدموں کو دیکھا اور خوف کھانے لگ گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ تمام معاملات کس لیے تھے؟ پھر وہاں سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے عامر بن فہیرہ کے ساتھ اونٹنیوں پر۔ ایک اور شخص آ گیا، وہ شخص کون ہے؟ اس کا نام ہے بن جحشم، گھوڑے پر چڑھ کر آ گیا۔ کفار مکہ نے 100 اونٹ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گردن پر انعام رکھ دیے کہ اگر کوئی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر کے یا پکڑ کر لے آئے گا تو اس کو 100 اونٹ اس کو دے دیے جائیں گے، 100 سرخ اونٹ۔ 1 کروڑ پتی شخص، ارب کروڑ پتی شخص جس کو کہا جائے، اس کے پاس 100 اونٹ، اس کے پاس جس کے پاس ہوں، اور 100 اونٹ، کس کی خواہش نہ ہوگی کہ 100 اونٹ مجھے مل جائیں؟ لیکن نعوذ باللہ سراقہ بن جوشم جو شخص ہے، اسی لالچ میں 100 اونٹ لینے کے لالچ میں گھوڑے پر چڑھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اس نے پیچھا کیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب پہنچا تو اس کا آدھا گھوڑا زمین کے اندر دھنس گیا، چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اکفناہ بما شئت، اللہ نے دعا کو قبول فرمایا۔ جب سراقہ نے امان چاہی تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایذا نہ پہنچانے اور واپس جانے کا وعدہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نجات دی۔ جب اس کا گھوڑا زمین سے نکلا تو وہ واپس چلا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام امن و امان سے مدینہ تشریف لے آئے۔ آپ بنی عمرو بن عوف میں 10 روز کے قریب رہے، مسجد قباء بنائی جو اسلام کی پہلی مسجد ہے، اور پھر مدینہ کے اندر اونٹنی پر تشریف لے گئے، اور ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس اونٹنی بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انشاءاللہ یہی مقام کی جگہ ہے، یعنی یہیں پر مسجد نبوی کی تعمیر کی جائے گی۔ پھر وہیں جگہ خرید کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد نبوی بنوائی، جو آج تک وہاں پر موجود ہے۔ یہ قصہ مختصر جو ہے فتح الباری کے اندر ہے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں کیا بیان فرما رہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اپنے ساتھی کو کیا کہہ رہے ہیں پیغمبر اسلام اپنے ساتھی سے کیا بیان فرما رہے ہیں کہ مت غم کھائیے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، پس اتاری اللہ نے تسکین اوپر اس کے، علیہ اوپر اس کے، وایدہ بجنود لم تروہا، اور قوت دی اس کو 7 لشکروں کے کہ نہیں دیکھا تم نے ان کو، وجعل کلیمت الذین، اور کی بات ان لوگوں کی، کفروا جو کافر ہوئے، سفلا نیچی، وکلیمت اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کی بات وہی بلند۔ 100 اونٹ انعام رکھ دیے گئے۔ کتنی بھی بلند بات ہے، اللہ نے ان کی اتنی بلند باتوں کو بالکل نچلے درجے پر لا کر کھڑا کر دیا، اور لشکروں کے ساتھ اپنے نبی کی مدد کی، اور اللہ وہی بلند ہے، اللہ سے کوئی بلند و بالا نہیں ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم، نکلو ہلکے ہو یا بھاری جہاد کرو ساتھ اپنے مالوں کے، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں کیا بیان فرما رہے ہیں
کہ ہلکے ہو یا بھاری ہو کیا کرنا ہے آپ کو؟ میدان جہاد میں نکلنا ہے. یعنی سوار ہو، پیدل ہو، فقیر ہو، غنی ہو، بوڑھے ہو، جس حالت میں ہو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حکم دیں تمہیں میدان جہاد کے لیے نکل کھڑے ہونا ہے. پھر منافقین نے کیا بیان فرمایا کہ اگر سفر ہلکا ہوتا اور بے محنت مال غنیمت ہاتھ آنے کی توقع انہیں ہوتی تو جلدی 7 منافقین ہو لیتے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے. لیکن ایسی کٹھن منزل، غزوہ تبوک کی جو منزل تھی وہ بہت کٹھن تھی. تو یہاں پر مفسرین ہلکے اور بھاری ہونے سے مراد کیا کہتے ہیں؟ پیدل ہو، سواری کے اوپر ہو، بوڑھے ہو یا جوان ہو، یا فقیر ہو یا بہت غنی ہو، جس صورت میں بھی ہو، ہلکے ہو یا بھاری ہو، آپ نے نکلنا ہے. مفسرین ایک تفسیر اس کی یہ بھی کرتے ہیں کہ راستہ آسانی والا ہو یا دشواری والا راستہ ہو، تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل کھڑے. یہ مجھے اور آپ کو بھی حکم ہے کہ صرف مال نہیں آئے گا. اگلے رکوع میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہیں گے. مالوں سے مدد نہیں چاہیے مجھے 2 چیزیں چاہیے. یجاہدوا باموالکم وانفسکم کہ تم نے جہاد کرنا ہے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، دونوں چیزیں تم نے پیش کرنی ہے میدان جہاد کے اندر. اور منافقین کون ہیں؟ جو مسلمان ہیں، بظاہر کلمہ گو ہیں، لیکن جب میدان جہاد کا وقت آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں اگر سفر ہلکا ہے، مال غنیمت آسانی سے ہاتھ لگ جائے گا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اور جب دیکھتے ہیں کہ سفر دشوار ہے، منزلوں کا طے کرنا بہت مشکل اور کٹھن ہے، تو پھر قسمیں اٹھا کر، جھوٹی قسمیں اٹھا کر طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کو مدینے میں ٹھہرے رہنے کی اجازت دے دیں، یہ اس لیے جھوٹے ہیلے بہانے کرتے ہیں. اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اللہ کے نبی کے سامنے اللہ کی قسمیں اٹھا کر بیان کرتے ہیں تاکہ اللہ کے نبی جب قسم کو سنیں گے تو ہمیں اجازت دے دیں گے مدینے میں رہنے کی. یا آپ کی واپسی کے بعد دوسرا یہ جو پینترا کرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی واپسی کے بعد جھوٹی قسمیں کھا کر باتیں بنائیں گے تاکہ اپنے نفاق پر پردہ ڈال سکیں. یا تو جانے سے پہلے جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے یا آنے کے بعد مثلا جھوٹی باتیں بنا کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے قسمیں اٹھا کر پیش کریں گے، حالانکہ ان کا جھوٹ اور نفاق پوشیدہ اللہ سے کبھی بھی رہ نہیں سکتا ہے. علیم بذات الصدور اللہ رب العزت، اللہ دلوں کو، بھیدوں کو جاننے والی ذات ہے. ان کے جھوٹ اور نفاق اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے تو پوشیدہ رکھ سکتے ہیں لیکن اللہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا. یہ نفاق اور فریب دہی اور جھوٹی قسموں کا وبال انہی کے حق میں وبال جاں بن جائے گا. اللہم احفظنا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں کیا بیان فرما رہے ہیں؟ وجاہدوا باموالکم وانفسکم، تم نے اپنے مالوں کے اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے میرے راستے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جان لو. لو کان عرضا قریبا، اگر ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اگر بآسانی میسر آ جانے والی غنیمت ہوتی وسفرا قاصدا، یا آسان والا سفر ہوتا، لتبعوک، اے پیغمبر اسلام یہ تیرے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے. ولکن بعدت علیہم الشقۃ، لیکن دور دراز لگی ان پر ان کو اس چیز کی مسافت، یعنی غزوہ تبوک کے بارے میں یہ آیتیں ہیں کہ ان کو وہ سفر دشوار لگا، مشکل لگا، اس لیے وہ میدان جہاد سے بھاگ کھڑے ہوئے. اگر انہیں یہ سفر نزدیک لگتا تیرے ساتھ اور انہیں میسر آ جانے والی غنیمت نظر آتی تو اے پیغمبر اسلام یہ آپ کے ساتھ ہو جاتے. انہیں یہ سفر مشقت لگا اور انہیں مال غنیمت ہاتھ نہ آنے کا ڈر، اس وجہ سے انہوں نے اپنا نفاق دلوں کا دکھایا آپ کو. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ قسمیں کھائیں گے ساتھ اللہ کی. لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر طاقت ہوتی البتہ ہم نکلتے تمہارے ساتھ. جو منافقین ہیں کیا بیان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتوں میں وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، البتہ وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی. لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر اے پیغمبر اسلام ہمارے اندر طاقت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ نکلتے میدان جہاد میں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، ان کے دلوں میں نفاق ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، قسمیں اٹھائیں گے جھوٹی آ کر. یُہْلِکُونَ أَنفُسَهُم، وہ صرف اپنے ہی جانوں کو ہلاک کرنے والے ہیں.
کسی کو کوئی بھی نقصان پہنچانے والے نہیں. میدان جہاد میں ان کے نہ نکلنے سے اللہ معاف کرے کوئی اور معاملات پیش نہیں آنے والے. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ہی نفسوں کو ہلاک کیا. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے یہ کہ وہ جھوٹے ہیں. یہاں تک اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں. 6واں رکوع مکمل ہوا. جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا آپ نے سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين الہ لك آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک.